وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھیں، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا۔ ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ پہلے شرط میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے۔ لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پہنتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے، نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں، اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا، مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا، اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ ما الحطمہ، کیا تمہیں پتہ ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی۔ تو حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم دی ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے،
تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا. یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگا. حب دولت تلف می سازت زکات. یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے, بلکہ صدقات دیجئے, نفلی صدقات کیجئے, غربا کی مدد کیجئے, مساکین کی مدد کیجئے, اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے, ان کی مدد کیجئے. اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے, پردے سے مدد کیجئے, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس سے گریز کیجئے. کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا. تو عزت نفس کا خیال رکھیے, لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے, اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا, اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں, تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں کی مدد کیجئے, دکھیوں کے کام آئیے, مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے, مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے, اور لوگوں کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے کام کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ مال یہاں رہ جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا, باقی اس کا نہیں ہے, وہ وارثوں کا ہے. مرتے ہی ورثہ بن جائے گا, مرتے ہی ترکہ بن جائے گا. کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتے. اللہ اکبر. وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا, ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. آج تیرا نام چھن گیا. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے, حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا, آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, پیر صاحب, مفتی صاحب, تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے, آج تو میت بن گیا. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے, آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں, ناک میں روئی ٹھونس دی گئی. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں, وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے. اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے, جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. آج اولاد بھی دور ہے, پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے. آج سارے چلے گئے, تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہ خدا میں خرچ کریں. دکھیوں, مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ عادیات میں پہلی 5 آیات میں قسمیں کی, پھر 3 آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں, کوتاہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا, اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا, اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اے اکڑ کے چلنے والے, اے ناشکر انسان, اے دولت کے پجاری, وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا. اب سب کو چھین لیا گیا, دولت, بینک بیلنس, تیری جائیدادیں, پلازے, گاڑیاں, گھر, کوٹھیاں, بنگلے, سب کچھ یہیں رہ گیا. صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا, یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی, برہنہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. نہ پاؤں میں جوتے, نہ سر پہ پگڑی, نہ بدن پہ کپڑا, برہنہ اٹھایا جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی. عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے. کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی. ہوش اڑے ہوئے ہوں گے, خوف قیامت طاری ہو, قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اب بعثر کا جو مفہوم ہے, جو ترجمہ اور معنی ہے, وہ تو رہے.
बोसेरा का जो सोती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है तो कब्रों से उठते हुए लोगों की कैफियत मालूम करने के लिए बोसेरा का सोती आहंग ही काफी है। अफला यअलमु इज़ा बोसेरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला के ऊपर जो तशदीद है, ये माने को कितनी खूबसूरती के साथ एक मुजस्सम पैकर में सामने ला रही है। अल्लाह फरमाता फिर वो वक्त आएगा जो सीने में होगा वो तश्तज़्बा। आज आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन मेरे सीने के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। ये मैं तकरीर चहक चहक के कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या है? मैं आपके दिल अपनी जानिब मोड़ना चाहता हूँ, आपकी जेबें खाली करना चाहता हूँ, या मैं आपके सामने पाक और सुथरा और बड़ा जो है वो नेकोकार बनना चाहता हूँ, या मेरा मकसद रिज़ाए इलाही है, ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन आपको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, और सूरा अत-तारिक में फरमाया यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे और कोई ताकत नहीं होगी जो उन राजों को खुलने से रोक सके। आज ताकतवर की बात नहीं खुलती और कमजोर की बात उछाल दी जाती है, लेकिन वो वक्त आने वाला है यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। न जोर के बल पे, न जर के बल पे, न किसी और बल पे किसी काम को रोका जा सकेगा। हर शय तश्तज़्बाम हो जाएगी। वो कितना सख्त दिन होगा। ऐ दावरे हश्र मेरा नामा ए आमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। वो कितना सख्त दिन होगा। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। बेशक उनका रब उस दिन उनसे खूब बाखबर होगा। वो आज भी बाखबर है, लेकिन आज कईयों को यकीन नहीं कि वो बाखबर है, लेकिन उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि मेरा रब इससे बाखबर है। जब पुरानी तस्वीरें चलना शुरू हो जाएंगी, जब सारी वीडियो सामने आ जाएगी, जिंदगी में जो जो किया, तन्हाई में, एलानिया, खुफिया, जहां जहां जो किया, दादे ऐश दी, सब कुछ तश्तज़्बाम होगा। सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा। कोई चीज़ भी तश्तज़्बाम होने से नहीं रह जाएगी। तो फिर बंदा कहेगा ओहो ये तो सब मेरे मालिक को पता था, लोगों की नज़रों से छुप सका, रब की निगाहों से तो नहीं छुप सका। उसकी निगाहों से कौन छुप सकता है? ये यकीन आज अपनी रूहों में उतार लो, अच्छी तरह से जज्ब कर लो। गुनाहों से बचने का अक्सीर नुस्खा है ये यकीन कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये यकीन जब रूह में जम जाए, ख्यालों में उतर जाए, एतकाद का पुख्ता हिस्सा बन जाए, फिर बंद कोठरी में भी जुर्म नहीं हो सकता कि मेरा मालिक तो मुझे देख रहा है। आप देखते नहीं कि जब सातों दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जुलेखा बोली है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। काला माज़ल्लाह, तो जनाब यूसुफ ने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। अल्लाह अकबर, तू दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई है और बेनूर आंखें रखने वाले इस पत्थर के बुत से भी हया करती है और उस पर भी पर्दा डाल लिया है। जब तू इस झूठे खुदा से हया करती है, मैं सच्चे खुदा से हया क्यों ना करूं, जो सातवीं कोठड़ी में भी देखता है। इतनी रोशनियां बरसी के गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो। तो ये यकीन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये इंसान की जिंदगी में नज़्म पैदा करता है। आने वाला मौसम माह सियाम रमज़ानुल मुबारक, ये हमारी जिंदगी के अंदर ये नूर दाखिल करता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, गला खुश्क, दरवाजा मुकफ्फल, ठंडा पानी दस्तयाब, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि मेरा अल्लाह देख रहा है। वुजू करते भी एहतियात करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। करते हैं कि नहीं करते? ये नूर मिलता है कि नहीं मिलता? इसको फिर जज़्ब कर लेना चाहिए ताकि ये जिंदगी में छा जाए। क्योंकि जो रमज़ान में देखता है वो गैर रमज़ान में भी देखता है। और फिर पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, खाना नहीं खाते अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब आंख भटकती है तो उस वक्त अल्लाह नहीं देखता। जब ख्याल बहकता है तो उस वक्त अल्लाह नहीं देखता। रिश्वत मेज के ऊपर से ले रहे हो या नीचे से ले रहे हो तब नहीं अल्लाह देख रहा होता। अल्लाह सिर्फ खाने और पीने को देख रहा होता है। ये जो एक नूर आया है उसको जज्ब कर ले।